بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں مقبول آفیشیل، اور آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے سپریم کورٹ نے جو 44 سال بعد ذوالفقار علی بھٹو شہید کو باعزت بری کر دیا ہے مقدمے سے، اور یہ تسلیم کیا ہے کہ جو کہا جاتا تھا کہ بھٹو صاحب کا جو قتل تھا وہ جوڈیشنل مرڈر تھا، وہ عدالتی قتل تھا، اور اس کے پیچھے جو ہے اس وقت کے جو مارشل لا حکام تھے ان کے کہنے کے اوپر، بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عالمی طاقتیں اس میں ملوث تھیں جنہوں نے بھٹو صاحب کو راستے سے ہٹایا، ان کو قتل کروایا، اور اس میں جو ہے وہ پی این اے کی قیادت بھی جو تھی شامل تھی ان کو، جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد صاحب تھے، اس کے علاوہ اور جو قیادت تھی اصغر خان صاحب تھے، جتنے بھی ہیں آج کل جو سیاست میں ہیں وہ آپ دیکھ لیں، ان کے اولادیں مولانا نورانی صاحب تھے، وہ سارے چاہتے تھے کہ بھٹو صاحب کو ختم کر دیا جائے۔ اس وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا، اور اس کے اوپر آج بات کریں گے۔ اس کے علاوہ میں آپ سے اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ بات کروں گا کہ دو بندے جو ہیں وہ جو زندہ، جیسے میں نے کہا، وہ ایک تو ہیں کور کمانڈر، جو 10 کور کے کمانڈر تھے اس وقت، جنرل ریٹائرڈ، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض علی چشتی، وہ اس وقت 97 سال کے ہیں، وہ زندہ ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو مین کردار تھے جنہوں نے ایف آئی آر درج کرائی اور بھٹو صاحب کو اس میں ملزم نامزد کیا، کہ بھٹو صاحب کے کہنے کے اوپر یہ میرے والد جو تھے وہ ان کو شہید کیا گیا، اور وہ احمد رضا قصوری، اور ان کے جو والد صاحب تھے ان کو اس وجہ سے یہ بھٹو صاحب کا سہارا تھا، اور وہ تو زندہ ہیں۔ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اب ان پہ جو وفات پا چکے ہیں یا کیس پرانا ہو چکا ہے، تو یہ کٹا کھولنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اتنا جو آپ نے اتنا عرصہ اس کے اوپر ٹائم لگایا، یہ تو 2000 جب جو تھے زرداری صاحب وہ پریزیڈنٹ تھے اس وقت کا کیس ہے، 11 سال 2011 کا کیس ہے۔ اب آپ کو یہ کیس کھولنے کی ضرورت کیوں پیش آئی جب کسی کو سزا ہی نہیں دینی؟ جب وہ وفات پا چکے ہیں تو جس نے یہاں پہ یونائٹڈ کنگڈم میں، یو کے میں، جس نے مارشل لا لگانے کی یا حکومت ختم کرنے کی کوشش کی تھی، جنرل کروم ویل جو تھا، اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اس کی قبر کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اس کو نکالا گیا تھا نا۔ تو اب تو جو زندہ ہیں کم از کم ان کو تو پکڑیں۔ خالی یہی کوئی جنرل ضیاء صاحب یا جنرل فیض علی چشتی صاحب، یہ تو صرف نہیں تھے، میجر تھے، کرنل تھے، بریگیڈیئر تھے، ان میں تو کئی زندہ ہیں جنہوں نے یہ ساری پلاننگ کی۔ آپ ان کو کیوں نہیں پکڑتے؟ ان کے لیے کیوں نہیں سزا تجویز کرتے؟ ان کو پکڑیں۔ آپ میرا ولاگ جو ہے، میری ایک ریکویسٹ ہے، آپ میرے ولاگ کو لائک نہیں کرنا چاہتے نہ کریں، شیئر نہیں کرنا چاہتے نہ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں چاہتے نہ کریں۔ ایک گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ میں آپ سے جو بھی بات کروں گا اس میں اگر آپ کوئی جھوٹ ثابت کرتے ہیں تو میں اس کا بھی آپ کو پروف دوں گا کہ یہ میں نے سچ بات کہی ہے، کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ کسی قسم کا کوئی بھی ویوز لینے کے لیے کوئی جھوٹ نہ بولا جائے۔ میں آپ سے تاریخی کتابوں کے حوالے بھی دوں گا اور بتاؤں گا بھی آپ کو کہ یہ میں نے کہاں سے دیکھا، کہاں سے سنا، اس کے بعد آپ فیصلہ کیجیے گا، اور آپ کا جو فیصلہ ہوگا وہ اس کے اوپر جو ہے وہ میں جو بھی آپ مجھے لکھیں گے میں اس کو نیکسٹ اپنے ولاگ میں آپ کے نام کے ساتھ اس کو بتاؤں گا بھی۔ لیکن یہ ہے کہ الٹے سیدھے کمنٹ، ماں بہن کی گالیاں یہ نہ کیجیے گا، کیونکہ میں کسی کو گالی نہیں دیتا، اور نہ ہی میں چاہتا ہوں سنتا ہوں کہ میری مرحومہ ماں کو اور مرحومہ بہنوں کو گالیاں دی جائیں۔ میں تو ایک تاریخی بات کر رہا ہوں، آپ اس کا تاریخی مجھے حوالوں سے جواب دیں تو یہ بہت ہی بہتر ہوگا، اور اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، کیونکہ میں آپ کو جنرل فیض علی چشتی صاحب نے ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی 9 مئی کے حوالے سے، ان کے ساتھ ایک جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سینیٹر عبدالقیوم بیٹھے ہوئے تھے، جو کہ پی ایم ایل کے سینیٹر ہیں۔ میں ان کے بارے میں بھی آپ کو 2 واقعات سے آگاہ کروں گا، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ میں اس میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے آپ میری ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ آتے ہیں جنرل فیض چشتی صاحب کے۔ جنرل فیض علی چشتی صاحب جو ہیں، انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی جو تھی، اس کا نام تھا میں ضیاء اور بھٹو۔ اس کے بارے میں اس کو آپ کتاب کو پڑھ لیں، اور اس میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا۔ اس کے علاوہ یوٹیوب کے اوپر، گوگل کے اوپر ان کے کافی سارے جو ہیں وہ انٹرویوز ہیں، جس میں یہ بیان کرتے ہیں کہ اس رات کیا ہوا تھا، اور مارشل لا کیوں لگا تھا، کس وجہ سے لگا تھا، ان کا کردار کیا تھا۔ جنرل فیض علی چشتی صاحب اس وقت تقریباً 97 سال کے ہیں،
اور انہوں نے جو کچھ کہا میں آپ سے چھوٹا موٹا جس میں آپ کو بتا سکتا ہوں، کوٹ کر سکتا ہوں. پہلے تو انہوں نے اپنے انٹرویوز میں بھی کہا اور کتاب میں بھی لکھا کہ یہ جیسے میں نے اندازہ لگایا کہ جو مارشل لا کا جو تھا اس کو پہلی تو بات ہے جو آپریشن فیئر پلے ہے وہ انہوں نے اس کو نام دیا تھا جو اس وقت اس رات کو آپریشن کیا گیا تھا. لیکن اسے اپنے انٹرویوز میں یہ کہتے ہیں کہ 30 اپریل کو جو PNA تھا، جو پاکستان نیشنل الائنس تھا، قومی اتحاد تھا، انہوں نے کال دی تھی کہ ہم 30 اپریل کو جو ہے ہم راولپنڈی جائیں گے اور بھٹو صاحب کو جو ہے وہاں سے جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نکالیں گے وہاں سے اور ہم احتجاج کریں گے. تو بھٹو صاحب نے کہا کہ ان کو جو ہے یہاں پہ گھسنے نہیں دینا. تو اس لیے ہم نے جو ہے وہ تمام جو ڈپلائمنٹ کی فوجی منگائے کھاریاں سے، جہلم سے، پنڈی سے، ساروں کو بلا کے ہم نے نزدیک رکھا تاکہ فوری طور پہ جو ہے وہ آئیں اور اس کو جو ہے اگر ایسا کچھ ہو تو ان کو روکا جائے. سر جی آپ کا تو کام نہیں تھا، وہ تو پولیس کا کام تھا نا. پولیس کو آرڈر دینے چاہیے تھے نا کہ ان کو روکیں، وہ وہاں پہ نہ پہنچیں. اور جب انہوں نے کہا جی کہ ہم نے جو ہے وہ کوہالہ سے کشمیر سے آنے والے راستے، اٹک کی طرف سے آنے والے راستے، مری کے سے آنے والے راستے وہ ہم نے سب بند کر دیے اور ہم نے فوجوں کو وہاں پہ ڈپلوائے کر دیا. اور اس کے بعد یہ 30 اپریل کی، اور پھر اس کے بعد ہم نے ان کو واپس نہیں بھیجا. اب آپ خود سوچیں کہ ان کو واپس کیوں نہیں بھیجا، کیونکہ پلان بن چکا تھا کہ یہاں پہ مارشل لا لگے گا اور یہ 10 کور کے کمانڈنٹ تھے. اور جو اس کا اور اس کے بعد ان کا کہنا کہ جو میرا جو 10 کور کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ تھی کہ جو آرمی ہاؤس ہے اس کو گارڈ مہیا کرنا، صدر کو گارڈز مہیا کرنا، وزیر اعظم کو، اس کے علاوہ جتنے بھی وہاں پہ ہیں ان کو گارڈ یعنی ایک ان کی چوکیداری کرنا، ان کی حفاظت کرنا وہ. اور پھر انہوں نے بتایا کہ جو بریگیڈیئر وڑائچ صاحب تھے جنہوں نے یہ سارا پلان کیا اس کا جو مارشل لا لگا، انہوں نے تمام جو تھے بریگیڈیئر تھے ان کو جو اور جو کرنل تھے جو بھی ان کے آگے جو احکامات کو جنہوں نے ماننا تھا ان کو بتایا کہ جی آپ نے یہ کرنا ہے، ایسے کرنا ہے. اس میں جو راول پنڈی کا جو تھا کرنل تھا شاید، اس کو جو وزیر اعظم ہاؤس کا، اس کو میں نے خود کہا کہ اگر یہ لیک ہوئی بات مارشل لا کی، کیونکہ وہ وزیر اعظم کو جا کے بتا سکتا تھا، تو میں تمہیں شوٹ کر دوں گا. یہ انہوں نے انٹرویوز میں بھی کہا اور بک میں بھی لکھا. یعنی پلاننگ ان کی یہ انہوں نے کہا کہ جی یہ جو پلاننگ ہے یہ ہوئی سارا کچھ 2 جولائی کو، 2 اور 3 جولائی کو، ٹھیک ہے. جبکہ کہا جاتا ہے کہ 5 جولائی کا جو ہے 4 جولائی کو PNA کی جو قیادت تھی ان کے درمیان جو ہے وہ سارا یہ معاہدہ ہو چکا تھا کہ 5 جولائی کی صبح اس کا اعلان کریں گے. اس کے معاہدہ کو جو ہے اس کو وزیر اعظم صاحب اس کے مطابق نئے انتخابات ہوں گے ملک میں، اور اس کے بعد جو ہے یہ سارا معاہدہ ان کے ساتھ طے پا گیا. اس میں جب ان سے پوچھا گیا کہ پھر آپ نے یہ کیوں کیا جب معاہدہ طے، انہوں نے کہا جی کہاں ہے وہ معاہدہ، کہاں ہے وہ ریٹرن، کہ جی معاہدہ ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھا. لیکن یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلا تھا کہ حفیظ پیرزادہ اور جو مولانا کوثر نیازی جو بھٹو صاحب کے ہیں ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ اسلحے کا بندوبست کریں، تو یہ جو بھی جو ہے اس میں PNA کی تحقیق جو بھی اب جلوس کرے گا ان کو اڑا کے رکھ دیں. تو انٹرویو نے پوچھا اس کا آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ ایسا بھٹو صاحب نے کہا تھا، کہنے لگے جی ایسا کوئی ثبوت نہیں. یعنی بھٹو کی بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن بھٹو کو جو ہے وہ آپ نے اس لیے ہٹا دیا کہ بھٹو یہ کرنا چاہتا تھا اور اس میں اس کا آپ کے پاس اس کا بھی دونوں باتوں کا ثبوت نہیں ہے، لیکن آپ نے اپنا کام کر دیا. اس کے بعد آپ ان کے انٹرویو سنیں جو کچھ اس میں یہ کہتے رہے، اس سے تو صاحب یہ ظاہر ہوتا ہے کہ 30 اپریل کو ہی انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ بھٹو صاحب کو ہٹانا ہے. اس کے بعد جو بھی وہ جو کھیلتے رہے یہ سمیع اللہ سے کلیم اللہ، کلیم اللہ سے سمیع اللہ، وہ صرف ایک عوام کی لوگوں کی نظروں میں دھول جھونکنے کے برابر تھا. اور لیکن اس میں یہ 30 اپریل کے بعد یہ پلان ہے. آپ نے کیوں نہیں فوجوں کو واپس بھیجا؟ ڈپلائمنٹ جو واپس بلائے تھے جیلم سے، کھاریاں سے، وہ کیا کر رہے تھے؟ اپریل، مئی، جون، جولائی 4 مہینے وہ وہاں پہ کیوں بیٹھ کے روٹیاں توڑتے رہے؟ ان کو واپس بھیجنا تھا. اور اس کے بعد انہوں نے ایک اور چیز جو میں نے اس میں نوٹ کی، اس نے پوچھا یہ آپ کو آرڈر تھا کہ ان کو مار دیں؟ تو کہتے ہیں جی اب میرے لیے کیا مسئلہ تھا، ایک گولا کافی تھا پوری فیملی کے لیے، لیکن ہم نے ان کو نہیں مارا اور ہم نے ان کو جو ہے وہ پورا اختیار دیا کہ وہ چلے جائیں یا اپنے آپ کو اریسٹ کر دیں. اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ اریسٹ کرنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا. اور اسی انٹرویو میں بتا رہے ہیں کہ یہ لسٹیں ہمارے پاس موجود تھیں کہ اس بندے کو گرفتار کرنا ہے اور جو مزاحمت کرے اس کو اڑا دو.
یہ آپ خود سنیں ان انٹرویوز میں، ان کی کتابیں پڑھیں. اور اب وہ جو آپ کہہ رہے ہیں جی کہ میرا اس میں، اب جو اس عمر میں آ کے کہہ رہے ہیں کہ میرا تو اس میں کوئی کردار ہی نہیں تھا. اس میں وہ کہتے ہیں جی میں 47 میں جب پاکستان بنا، میں فوج میں، انڈین فوج میں تھا، میں نے پاکستان بنتے دیکھا، اور پھر میں فوج میں جو ہے میں نے 1971 میں میں فوج میں تھا، میں نے پاکستان ٹوٹتے دیکھا. یہ سب کچھ آپ نے دیکھا، اور اس کے بعد آپ نے ماشاء اللہ بھی دیکھے نا. آپ نے ایوب خان کا ماشاء اللہ بھی دیکھا، آپ نے ضیاء خان کا ہی ماشاء اللہ دیکھا، اور آپ نے ضیاء الحق کا ماشاء اللہ تو آپ نے خود لگایا. اور آپ اس عمر کے اس حصے میں آپ نے جنرل پرویز مشرف کا ماشاء اللہ بھی دیکھا. آپ آج جو سول مارشل اللہ ہے یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں. اس کے باوجود آپ انٹرویو، جس انٹرویو کی میں بات کر رہا ہوں یہ تقریباً 1 سال پہلے کا انٹرویو ہے، اور اس میں آپ دھمکیاں دے رہے ہیں، اور ابھی تک آپ نے یعنی تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا. آپ نے جو بھی سیکھا ہے وہ بندوق سے ہی سیکھا ہے، اور اسی کو آپ امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں کہ یہ جو بندوق سے جو بات ہے ان کا، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ میں 1-2 واقعات کا آپ سے ذکر کروں گا. انہوں نے 9 مئی کے جو ہے اس کے بعد جو انہوں نے سارا کچھ ہوا وہ آپ کو پتہ ہی ہے. 9 مئی اب تو سب کچھ سامنے آ گیا کہ کون ہے. جیسے آج 44 سال بعد بھٹو صاحب کو بری کیا جا رہا ہے، ایسے ہی اللہ زندگی دے عمران خان صاحب کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ نہ ہوئے. لیکن ان کی سیاست، جو کچھ ان کی پارٹی کے ساتھ ہوا، جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، جو کچھ ان کی بیوی کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ بھی آپ دیکھیے گا. اللہ آپ میں سے جو ینگ ہیں، جو اس وقت زندہ ہوں گے انشاءاللہ، جو 44 سال بعد دیکھیں گے، اس پہ بھی کوئی چیف جسٹس آ کے معذرت کرے گا. لیکن اس کا عمران خان کو کیا فائدہ ہوگا؟ آج بھٹو شہید صاحب کو کیا فائدہ ہوا؟ بھٹو صاحب تو چلے گئے. اور دوسری بات، ایک اور چھوٹی سی بات میں اس پہ آنے سے پہلے کرتا ہوں. جو بھی اس وقت تھے سارے بھٹو صاحب کو، جیسے انہوں نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ یہ سارے کہتے تھے، مولانا مفتی محمود، اصغر خان، یہ جتنی 9 پارٹیاں تھیں، یہ سارے ہمیں کہتے تھے کہ اس کو اڑا دو، اس کو ختم کر دو، ورنہ ہماری سیاست ختم ہو جائے گی. یہ سارے مارنے والے تھے. اور آج بھٹو صاحب کا بیٹا، بھٹو صاحب کا صاحبزادہ جو ہے، بھٹو صاحب کا داماد، بھٹو صاحب کا نواسا، ان سب لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. بلکہ آپ کو حیرانگی ہوگی ایک بات سن کے کہ جنرل ضیاء الحق کا جو صاحبزادے ہیں اعجاز الحق صاحب، انہوں نے ووٹ دیا ہے شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بننے کے لیے. اور اب وہ جو ووٹ دیں گے، ظاہر ہے وہ صدر زرداری صاحب کو ہی ووٹ دیں گے صدر بننے کے لیے. اور آج یہ سارے جمہوریت کے چیمپئن بنے ہوئے ہیں، اور یہ اب بیان دے رہے ہیں جی بھٹو صاحب کو شہید قرار دیا جائے، بھٹو صاحب کو ایسے کیا جائے. آپ نے کیا کیا؟ آپ تو ان کو جو شہید کرنے والے تھے، ان کو قتل کرنے والے تھے، ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پیچھے بریف کیس لے کے پھرتے رہے ہیں، ان کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں. آج کدھر گئی آپ سب کی جمہوریت؟ آپ تو جمہوریت کے لیے لڑ رہے تھے نا. تو آج جو عمران خان صاحب کو 8 فروری کا جو ہوا ہے اس میں کیا کر لیا آپ نے؟ میں ان کا انٹرویو سن رہا تھا شہباز شریف صاحب کا، اور جس انہوں نے معاہدہ کیا زرداری صاحب کا کہ ہم نے تو عمران خان کو آفر کی تھی کہ اگر تم اس کو پی ٹی آئی کو، نام بھی نہیں لے رہے، جیتنے والی جماعت کو کہا تھا اگر آپ بنا سکتے ہیں تو بنائیں. آپ نے ان کو کہا تھا. آپ نے کب کہا؟ آپ تو جو 9 فروری کو رات کو 12 بجے آپ جو ہے وہ جا کے اکٹھے ہوئے. محسن نقوی ناجائز وزیر اعلیٰ جو تھا، جو 3 مہینے کے لیے آیا تھا، اور آپ 7ویں 8ویں مہینے میں اس کے گھر بیٹھے ہوئے تھے. آپ اور شہباز شریف اور زرداری صاحب، اور حکومت بنانے کی پلاننگ کر رہے تھے. وہ تو بھلا ہو، وہاں پہ ایک جو ان کے اسٹاف میں کوئی تھا، اس کا بھائی ایک صحافی تھا، اس نے اس کو بتایا تو خبر بریک ہو گئی. تو آپ لوگوں کو ماننا پڑا کہ آپ وہاں اکٹھے ہوئے تھے، ورنہ تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ کیا جو ہے وہ وہاں پہ گھپلا ہو رہا اور کیا آپ کر رہے ہیں. آپ وہاں کیوں اکٹھے ہوئے تھے؟ آپ جیل میں جاتے نا. آپ عمران خان سے رابطہ کرتے، اس کو کہتے جنہوں نے آپ کو وہاں پہ اکٹھا کیا تھا کہ آئیں اور حکومت بنائیں، آپ کو اتنی سیٹیں دی جائیں گی، یہ کیا جائے. ان کو بتاتے نا کہ ہماری تو سیٹ ہی نہیں ہے، ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں ہے. آپ ان کو بتاتے نا جی ہم نے تو 60 سیٹوں کے اوپر سپیچ کر دی ہوئی ہے، اس کا مطلب ہماری تو 60 سیٹیں ہیں، ہم کیسے حکومت بنائیں گے؟ آپ عمران خان کو بنانے دیں. اور اب آپ بیٹھ کے ٹسوے بہا رہے ہیں جی ہم نے اس کو کہا تھا. آپ نے کسی کو نہیں کہا تھا. آپ کا یہی لندن پلان تھا جس کے اوپر عمل ہونا تھا، اور ایسے ہی ہونا تھا جیسے ہوا ہے، اور آپ نے کیا. اب آتے ہیں واقعات کی طرف. جنرل فیض صاحب نے میٹنگ کی، پریس کانفرنس کی ان کے ساتھ، جنرل ریٹائرڈ قیوم کے ساتھ، لیفٹیننٹ جنرل. اور اس میں انہوں نے ایک بات کہی. انہوں نے کہا کہ میں ہوتا، آپ وہ سنیں پریس کانفرنس، وہ گوگل پہ موجود ہے، میں ابھی دوبارہ چیک کیا آپ سے بات کر رہے ہیں، میں ہوتا تو میں سب کو بھڑکا دیتا.
یعنی جتنے بھی جو 9 مئی کے جو تھے میں ان سب کو اڑا کے رکھ دیتا. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری جو جنرل قیوم لیفٹیننٹ جنرل قیوم صاحب ہیں وہ بھی کہہ رہے تھے فوج یہ اور فوج وہ، ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے. آپ کراچی اسٹیل مل کراچی وہاں کے لوگوں سے پوچھیں. جنرل صاحب وہاں پہ جو تھے وہاں کے چیئرمین تھے اور ان کی کرپشن کی داستانیں پوچھیں. آپ آرڈننس فیکٹریز واکنٹ وہاں کے لوگوں سے پوچھیں جنرل صاحب کی کرپشن کی داستانیں. وہاں پہ جنرل صاحب کیا کرتے رہے، جنرل صاحب وہاں پہ کس طرح وہاں پہ اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کچھ کرتے رہے. آپ پوچھیں. جنرل صاحب جو ہیں جنرل پرویز مشرف صاحب یہ ایک دفعہ واکنٹ تشریف لے گئے اور وہاں پہ ایک خاتون سے جا کے ملے اور ان کے جب وہاں پہ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو ان خاتون نے جس کے بارے میں بتایا گیا کہ انہوں نے جنرل صاحب کو بچپن میں قرآن پاک پڑھایا تھا اور یہ ان خاتون کو ملنے گئے صدر پاکستان بن کے اور ان کے بیٹے نے بتایا کہ جنرل صاحب نے پوچھا کہ آنٹی آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے، اور وہ تقریباً 80-85 سال کی عورت تھی، اب وہ وفات پا چکی. اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا جنرل تم نے یہاں پہ لگایا ہوا ہے کہ یہ نہ مجھے ہاسپٹل میں اتنی تکلیف ہے، 2-4 گھنٹے میں اس عمر میں جا کے کھڑی رہتی ہوں اور نہ دوائیاں ملتی ہیں، نہ کوئی ڈاکٹر سیدھے منہ بات کرتا ہے. سارے پرائیویٹ کلینک چلا کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں کوئی کسی کو پوچھتا ہی نہیں ہم جیسے لوگوں کو. اور جنرل صاحب جو لیفٹیننٹ جنرل قیوم صاحب تھے وہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور جنرل صاحب جو ہے وہ بیڈ اپنے ان کا کمرے میں بیڈ پہ بیٹھی ہوئی تھیں اور وہ ان کا بتایا گیا کہ ان کو اتنا نظر بھی نہیں آتا تھا، شوگر کی وہ پیشنٹ تھیں. اور جنرل صاحب نے کہا کہ اب آئندہ ایسے نہیں ہوگا اور ان کے سامنے کہا جنرل قیوم یہ میں کیا سن رہا ہوں، آئندہ ایسے نہ ہو. آپ یقین کریں ان کے بیٹے نے بتایا کہ وہ ان کا نام گلریز ہے. انہوں نے بتایا کہ اس کے بعد جنرل صاحب روزانہ صبح 10 بجے ہمارے گھر آ جاتے. میں تو جاب پہ ہوتا تھا، بھائی بھی جاب پہ ہوتا تھا اور بچے ہوتے تھے، روز آ جاتے جنرل قیوم صاحب اور آ کے ان سے کہتے کوئی تکلیف کوئی. آخر پتہ چلا کہ وہ کیوں آتے تھے، کیونکہ وہ واک کینٹ میں رہنا چاہتے تھے ایز اے چیئرمین پی ایف بورڈز. پی ایف کہتے ہیں پاکستان آرڈننس فیکٹریز کو، جو کہ واک کینٹ میں، اور وہ روزانہ آ جاتے. اور آخر انہوں نے فرمائش بتا دی کہ وہ کیوں آتے ہیں. وہ واک اینڈ میں رہنا چاہتے تھے کیونکہ وہاں سے وہ گھپلا کر رہے تھے، اربوں روپے کا بزنس تھا، دبا کے پیسے کما رہے تھے. تو انہوں نے ان سے کہا کہ اگر آپ ان سے کہہ دیں کہ مجھے یہاں پہ ایکسٹینشن دے دیں، میں یہاں پہ میرے 3-3.5 سال پورے ہونے والے ہیں تو میں ابھی یہاں رہنا چاہتا ہوں. میں چکوال کا رہنے والا ہوں، میرے گھر سے بھی نزدیک ہے. ساری زندگی میں گھر سے دور رہا ہوں آرمی کی وجہ سے، تو میں اب نزدیک رہنا چاہتا ہوں. تو آپ جو ہے نا ان سے میری ریکویسٹ کریں. تو وہ انہوں نے بتایا ان کے صاحبزادے نے کہ انہوں نے کہا کہ بھئی میں تو تقریباً آج سے کوئی 50 سال پہلے جنرل صاحب کو قرآن شریف پڑھایا تھا. اس وقت میں کراچی میں رہتی تھی، ان کے محلے میں رہتی تھی. تو پھر میرے خاوند کو جہاں جاب ملی میں واکنٹ آ گئی. تو اس کے بعد جس دن وہ تشریف لائے میری کبھی ان سے ملاقات نہیں ہوئی، نہ ہی مجھے پتا تھا کہ یہ وہی ہیں. اور جب انہوں نے بتایا تو میرے بچوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ سارا قرآن شریف والا واقعہ. تو نہ جس دن سے یہاں سے گئے ہیں 2-3 مہینے ہو گئے ہیں، نہ انہوں نے کوئی رابطہ کیا، نہ مجھے کوئی پتہ ہے. تو میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ اس نے بتایا اس کے بعد جنرل صاحب تقریباً کوئی 1.5 مہینہ وہاں پہ رہے، ایک دن نہیں آئے. اور وہ جنرل صاحب وہاں پہ بیٹھ کے بھاشن دے رہے ہیں کہ آپ آرمی اس کو یہ کریں. آپ نے آرمی کے ساتھ کیا کیا؟ اس کے بعد آپ پی ایم ایل میں شامل ہو گئے، آپ سینیٹر بن گئے، ابھی بھی آپ سینیٹر ہیں اور آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں وہاں بیٹھ کے جی ہم پھڑکا دیں گے. اب آتے ہیں جو آخری واقعہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جس کے لیے میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ میری ویڈیو کو پورا دیکھیے گا. مینچسٹر ایئرپورٹ ہے یو کے میں، وہاں سے پی آئی اے کی فلائٹ تھی PK 728، شاید مجھے نمبر اس کا بھی صحیح یاد نہیں. وہ پاکستان جا رہی تھی وہاں سے اور 362 پیسنجر واز آن بورڈ. 362 پیسنجر اس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. اور اسی دوران جو ہے وہ جو برٹش پولیس ہے یا جو وہ آئے اندر، اور کاکپٹ میں سے جو جب جہاز روانگی کے لیے تیار تھا وہ وہاں پہ آئے اور وہاں سے انہوں نے اس کے پائلٹ کو پکڑ لیا، جہاز کے پائلٹ کو پکڑا اور اس کا جو ہے انہوں نے وہ بریتھ ٹیسٹ کرتے ہیں، وہ ایک وہ منہ میں لگا کے اس سے ان کو اندازہ ہو گیا کہ جو پائلٹ صاحب ہیں یہ تو فل ٹن ہے. انہوں نے ان کو وہاں سے لیا اور ان کو لے گئے، ان کو اریسٹ کیا
ظاہر ہے اس کے بعد یہاں بیل ہو جاتی ہے، ان کی بیل ہوئی، اور اس کے بعد ان کو بتایا گیا کہ آپ نے جو ایک مقررہ مقدار ہے جس کے بارے میں یہ ہے کہ آپ نے جو برٹش لاز ہیں، آپ نے کوئی 12 گھنٹہ پہلے شراب نہیں پینی، اگر ایسے جو ہے وہ آپ کو سارے لاز جو ہیں آپ نے ان کو اوبے نہیں کیا، اور آپ 362 بندوں کو ود جو آپ کا سٹاف تھا، آپ کو پتا ہے 8-10 بندے ہوتے ہیں، آپ سب کو پھڑکانے لگے تھے اگر آپ جہاز اڑا لیتے تو آپ کو تو اپنے ہوش میں ہی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ان کو بتایا گیا، کیونکہ جب آپ آ رہے تھے تو ان کو پولیس کو کسی نے انفارم کیا کہ پائلٹ صاحب کے پاؤں لڑکھڑا رہے ہیں، پائلٹ صاحب صحیح چل نہیں رہے، کبھی ادھر ٹکرا رہے ہیں کبھی ادھر ٹکرا رہے ہیں۔ اس کے باوجود وہ ان کو رپورٹ ہوئی، انہوں نے ان کو پکڑا۔ اس کے بعد پکڑا، جب ان کا اوپر کیس چلا تو جج صاحب نے ان سے کہا، تو انہوں نے کہا جی کہ 2 باتیں تھیں ان کے وکیل نے، جو ان کے بیرسٹر تھے۔ ایک تو یہ تھے کہ ان کو لاز کا نہیں پتہ، تو کہ جی کتنے گھنٹے پہلے نہیں پینی، پاکستان میں تو شاید 9 گھنٹے ہیں 8 گھنٹے ہیں، اس لیے انہوں نے پی لی۔ تو جج صاحب جو تھے وہ کرسچن تھے، یہ ذہن میں رکھیں۔ انہوں نے حیران ہو کے پوچھا، کیا پاکستان میں شراب پینے کی اجازت ہے؟ اگر اجازت ہے تو پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کے لاز پاکستان کے لیے ہیں، لیکن میں سرپرائزڈ ہوں کہ پاکستان میں تو شراب پینے کی مجھے جہاں تک معلومات ہیں کوئی اجازت نہیں ہے۔ آپ کو کیوں اجازت تھی کہ آپ نے 9 گھنٹے پہلے تک پیتے رہنا ہے، اور آپ مسلمان ہیں اور اسلام میں تو شراب کی اجازت نہیں ہے، آپ کیوں پیتے ہیں؟ یہ خیر اس نے کہا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ برٹش لاز آپ کو فالو کرنے چاہیے۔ آپ 25 سال سے چلا رہے ہیں، اور 25 سال میں آپ بہت دفعہ UK آ چکے ہیں، اور آپ کو جو ہے ان کے لاز کا نہیں پتہ۔ یہ تو بھلا ہو جنہوں نے انفارم کیا اور آپ کو جہاز اڑانے سے منع کر دیا گیا، ورنہ آپ 372 پلس کا مطلب ہے خود، اور جو آپ کی جو ہے آپ کا کرو جو ہے، آپ سب کو مارنے لگے تھے۔ اور میرا خیال ہے جہاز اڑنے سے کوئی، آپ جو سفر کرتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے، جب آ کے عملہ بیٹھ جاتا ہے اور جب وہ اعلان وغیرہ کر دیتے ہیں، دروازے وغیرہ بند کر دیتے ہیں، تو اس کے بعد کتنی دیر لگتی جہاز کو اڑنے میں۔ لیکن انہوں نے فوری طور پہ ایکشن لیا اور ان کو پکڑ لیا۔ اس کے بعد ان کو 6 مہینے جو ہے، تقریباً 9 مہینے یا 6 مہینے ان کو قید ہوئی برطانیہ میں، اور وہ جیل میں رہے۔ اور میرے ایک دوست ہیں، ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اسلام آباد ایئرپورٹ پہ تھے، بلکہ میں آپ کو نام بھی بتا دیتا ہوں، خالد ان کا نام تھا۔ انہوں نے ایک دن میری بات ہوئی، یہ 2005 کی بات ہے، مجھے خالد نے کہا، کہنے لگا یار کیا قانون ہے، کیا نظام ہے، تو میں بتاؤں کہ جو وہ پائلٹ پکڑا گیا تھا نا، اس کو پوری تنخواہ اس کے گھر ملتی رہی جتنا عرصہ وہ نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ وہ ہو سکتا ہے اسلام آباد میں، تو میں نے نہیں کبھی دیکھا، ہو سکتا ہے وہ PIA میں کہیں جاب کر رہا ہو۔ میں نے کہا یہ کیوں ہے، یہ ایسے کیوں ہوا؟ اب آتے ہیں اصل مدعے کی طرف کہ یہ کیوں ہوا۔ اس نے مجھے بتایا کہ مجھے پوچھا نام یاد ہے اس پائلٹ کا کیا تھا؟ میں نے کہا اس کا نام عرفان فیض تھا۔ اس نے کہا جی یہی وجہ ہے، وہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض علی چشتی کا بیٹا ہے، عرفان فیض اس کا نام ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جس شخص کا بیٹا شرابی ہو، شراب کے نشے میں دھت ہو، اور وہ وہاں پہ 362 پلس جو اس کا کرو تھا، ان کو مارنے کا 15 منٹ کا ہی 20 منٹ کا ہی ہوتا جب وہ جہاز اڑاتا، تو وہ میرا تو خیال ہے وہ ٹیک آف کے دوران ہی کہیں مار دیتا۔ تو اس کو جو ہے اس کا باپ جو ہے وہ 97 سال کی عمر میں بجائے لوگوں سے سوری کرنے کے، معافی مانگنے کے، کہ میں نے جو اس وقت ماشاء اللہ لگایا تھا، مجھے اس پہ شرم آنی چاہیے، میں نے جو کرو کیا تھا اس پہ شرم آنی چاہیے، جو ہم نے سازش کی تھی بھٹو صاحب کو شہید کرنے کی، قتل کرنے کی، اس کے بعد ان کو مارا، اس پہ شرم آنی چاہیے تھی۔ لیکن وہ بجائے شرم آنے کے، بجائے وہ کہتا کہ جی میرے بیٹے سے یہ حرکت ہوئی تھی، میں قوم سے معافی مانگتا ہوں، یا کم از کم ان 362 فیملیاں، 1000 بندے تو ہوں گے نا ان میں، ان کے آگے پیچھے 2000 5000 ہوں گے، ان سے معافی مانگتا ہوں کہ میرا بیٹا سب کو مارنے لگا تھا۔ وہ بجائے معافی مانگنے کے وہ پریس کانفرنس کر کے کہہ رہے جی کہ 9 مئی کا جن لوگوں نے کیا تھا میں سب کو بھڑکا دیتا، لیکن اپنی جو خود حرکتیں ہیں اس کے اوپر شرم نہیں آتی۔ 97 سال آپ کو اللہ تعالیٰ نے عمر دی ہے، اس لیے نہیں دی ہے کہ آپ کھائیں پئیں، آپ کو اس لیے عمر دی ہے کہ جو کرتوت آپ کرتے رہے ہیں، جو آپ کے بیٹے نے کیا یا کرنے لگا تھا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، یہ انٹرویو وغیرہ نہ دیں، یہ کتابیں نہ رکھیں،
اللہ سے معافی مانگیں، اور سب سے پہلے جیسے آپ نے 9 مئی کو آ کے جنرل قیوم کے ساتھ میٹنگ کی، آپ آئیں قوم کے سامنے آ کے کہیں کہ میرے سے یہ غلطی ہوئی، فوج سے یہ غلطی ہوئی. فوج نے، میں پیش کرتا ہوں اپنے آپ کو سب سے پہلے، جب آپ بھٹو صاحب کو باعزت بری کر رہے ہیں تو مجھے اریسٹ کریں، احمد رضا قصوری کو اریسٹ کریں، جتنے اس وقت جو کرنل تھے، جو میجر تھے، جو ساری یہ پلاننگ کر رہے تھے 30 اپریل سے جنرل ضیاء کے ساتھ، ان کو اریسٹ کریں. بتائیں ان کو کہ کون تھے وہ لوگ جو سارا کچھ کر رہے تھے. وہ تو زندہ ہے نا. اس کے بعد آپ کی کوئی بات سنی جائے گی. اگر آپ کو ولاگ پسند آئے، ویسے تو میں نے آپ سے کہا ہے نہ لائک کریں، نہ شیئر کریں، نہ سبسکرائب کریں. پسند آئے تو کمنٹ ضرور دیجیے گا. اگلے ولاگ تک ایک اور بات مجھے یاد آ گئی، سوری. یہ جب جنرل ضیاء صاحب نے مارشل لا لگایا، اس کے بارے میں انہوں نے بتایا، جو کہ میری سرپرائزنگ تھا، کہ جب یہ سارا شروع ہوا 7 مارچ کو 1977 کو، تو اس میں جو تھے، اس میں جو ISI کے چیف تھے وہ جنرل جیلانی تھے، اور وہ اس ساری چیز کو مینج کر رہے تھے الیکشن سے پہلے ہی. وہ ISI چیف تھے، ظاہر ہے. اور یہ وہی جنرل جیلانی ہیں جنہوں نے بعد میں نواز شریف صاحب کو وزیر خزانہ بنایا، پھر ان کو چیف منسٹر بنوایا، پھر جو بھی. اور یہ وہی جنرل جیلانی ہیں. اور اسی نواز شریف صاحب کے آگے پیچھے جو ہیں آج کل زرداری صاحب اور آصف زرداری اور بلاول زرداری صاحب ہوتے ہیں. تو میرا تو خیال ہے کہ ان کو جنہوں نے کیس وغیرہ کیے ہوئے ہیں، ان کو بھی بلا کے پوچھنا چاہیے کہ اب آپ پھر صدر بننے لگے ہیں تو آپ مہربانی کر کے ایک کیس ایسا ہی سپریم کورٹ میں کریں کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو کیسے شہید کیا گیا، مرزا بھٹو کو کیسے شہید کیا گیا. اگر آپ کو ولاگ پسند آئے تو پلیز اس کو مجھے لازمی بتائیے گا اور کمنٹ میں. اور جو ہے میں نے آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا. امید ہے آپ بھی کوئی سچی باتیں مجھے کمنٹ میں بھیجیں گے. انٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ و ناصر.